أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون وقال عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال الخلق عيال الله وأحب إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا اللهم أعذنا من شرور أنفسنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم آمین یا رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو اس کائنات کا خالق مالک حکیم پروردگار ہے، بادشاہ حقیقی ہے، ہم سب کا رب ہے. اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو نور دیا، روشنی دی، گائیڈنس دی، ہدایت دی، جینے کا طریقہ قرینہ اور سلیقہ سکھایا اور انسانوں کی کامیابی کے لیے راستہ، دنیاوی کامیابی بھی اور اخروی کامیابی بھی، اس کے لیے ایک راستہ، ایک آدرش، اسوہ اپنے قول سے اپنے فعل سے دنیا کے سامنے پیش فرما دیا. محترم امیر مقامی شجاعت اللہ خان صاحب، یہاں پر موجود تمام ہی محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، محترم خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے کہ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک عزیز میں آئلہ محمد کے نام سے جیسا کچھ ریئیکشن اور پھر اس کے اوپر ریئیکشن پہ ریئیکشن بھی ہو رہا ہے. تو ایسے ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا چاہتے ہیں، اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. تو آج ہم اس لحاظ سے یہاں پر ہم سب جمع ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے ابھی امام صاحب نے بھی تلاوت کی اور یہ بات کہی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا اور قیامت تک کے لیے آنے والی لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ اور راستہ اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. لیکن پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ خود مسلمان اپنے رویے سے جیسا کچھ شہادت جیسی کچھ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اس کے اندر ہم نمایاں طور پر کمزوری پاتے ہیں. ہمارا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بالکل جب ہم پیدا ہوئے تو اذان کان میں دی گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں سے ہمارا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ جڑ جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں تو مرنے تک بالکل جب اذان ہوتی ہے اور نماز انسان پڑھی جاتی ہے، اس کی اس درمیان کا سارا وقفہ ایک ایک چیز، ایک ایک عمل انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں. اور یہی بات مطلوب بھی ہے. اصل چیز یہ ایمان جس کو کہا گیا یہ ماننے کو کہتے ہیں، اور یہ ماننا اس وقت یقین کی کیفیت اختیار کرتا ہے جب اس کے اندر محبت شامل ہو. اسی لیے ایمان اگر بغیر محبت کے ہے تو منافقت. تو یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کو ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں.
اور پھر اس محبت کا تقاضا بھی بتا دیا ہے کہ اللہ سے محبت کیا ہے، وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی میں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم محمد اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ تو یہ پورا معاملہ جیسے میں نے عرض کیا یہ محبت کا معاملہ ہے۔ ابھی جو مہم ہمارے سامنے درپیش ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس حوالے سے آئی لو محمد کے حوالے سے بہت سے پازیٹیو نیگیٹو بہت ساری چیزیں ملک میں ہوئی۔ اس دوران میں اس لکھنے کے اوپر کئی لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا اور ایک نیگیٹو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی، جواب میں ریئیکشن بھی پیدا ہوا۔ تو بہرحال اس میں نہ پڑتے ہوئے جماعت کے ذمہ داران نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ہیومینٹی لوز محمد اس عنوان پر ہم ایک مہم منائیں گے، اور خصوصیت کے ساتھ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے انسانیت کے نام، یعنی آپ انسانیت کے مارگدرشک ہیں، آپ انسانیت کے مکتی داتا ہیں، آپ انسانیت کے پیغمبر ہیں، آپ مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ تمام انسانوں کے پیغمبر ہیں۔ اس لحاظ سے کچھ باتیں ہم خود سمجھیں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ انسانیت جس کو کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اصل چیز ہے انس، کہتے ہیں لوگ انسان اسی سے بنا، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک محبت کا ایک تقاضا اس میں سامنے آتا ہے، ہمدردی ہے، یہ انسان کا مزاج ہے، ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی کو محسوس کرتا ہے۔ پھر بھوکے کو کھانا کھلانا، بے سہاروں کو مدد کرنا، یہ انسانی ویلیوز سمجھی جاتے ہیں ساری دنیا بھر میں۔ سچ بولنا، عدل کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بڑے ہائر ویلیوز سمجھی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے نفرت کا جواب محبت سے دینا۔ میں جو ساری باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ اس کو کوریلیٹ کرتے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یہ تمام چیزیں نمایاں طور پر نظر آئی، لیکن کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ریئیکشنری موڈ میں آ جاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ نفرت آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نفرت کرنا نہیں سکھایا، نفرت کا جواب محبت کے ساتھ دینا سکھایا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و ستم کیا، آپ کو اپنے دیش اپنے ملک سے نکال دیا، اپنے شہر میں رہنے نہیں دیا، اطراف کے لوگوں نے رہنے نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں فتح حاصل کی تو ان سب کو معاف کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ جب لشکر کسی پر لشکر کشی کرتا ہے آپ دیکھ رہے تو سب کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا۔ میں تو اس سے آگے بڑھ کر ایک واقعہ پڑھنے میں آیا، کہتے کہ کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، ساری چیزیں ہم یہیں چھوڑ کر آئے تھے، اگر آپ کہیں تو وہ مکہ میں ہمارا گھر ہے ہم اس کو واپس حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر اس طرح سے پھر معاملہ شروع ہوا تو پھر دشمنیاں آپس میں بڑھ جائیں گی۔ اور پھر آپ نے سب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تم کو اور نوازے گا۔ وہ گھر بار جیت کے بعد دیکھیے پہلے تو معاف کر دینا آسان ہوتا، ابھی ہم بولتے تھے صاحب ہم معاف کر دیتے فلاں کو، فلاں فنگ کو اور فلاں، لیکن آپ کی حیثیت ہے جب طاقت ہے، جب قوت ملتی ہے اس کے بعد معاف کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ اور نفرت کے جواب میں محبت کرنا، اسی لیے کسی نے کہا نا کہ کتاب لکھی کہ ہاؤ ٹو ون فرینڈس، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے، سیرت آپ پڑھیے، ضرور پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اس وقت یہ ہمارے لیے اصل اس کا جو پورا جو پیغام اور پورا لاہے عمل، آپ کے زندگی کا لاہے عمل، ماسٹر کی آپ کو اس پیغام کے اندر آپ کو ملے گی۔ تو اس کے اندر یہی آپ کو پیغام ملتا ہے کہ دشمنوں کے اوپر کیسے فتح حاصل کی جائے۔ سارے دشمن سرنڈر ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ صاحب ایسی محبت، آ کر کے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پیغام ہے کہ لوگوں کو جیتا کس طرح سے جاتا ہے، جنگوں سے نہیں جیت حاصل کی جاتی، جیت حاصل کی جاتی ہے ان ویلیوز سے، ان نظریات سے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ کامن ویلیوز ہیں انسانیت اور ہیومینٹی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص میں وہ اخلاق اور کردار کو ڈیولپ کیا ہے، اور پھر وہیں سے جو انقلاب برپا کیا، جو سوچ بدلی، فکر بدلی، سوچنے سمجھنے کے معیار بدلے، اور ایک سنسکرتی، تہذیب، پرمپرا، ساری چیزیں، عبادت کے طریقے، معاملات، معاشرت، سب کو چینج کر کے رکھ دیا۔ اس کی بنیاد اس اخلاق کے اوپر۔ جب آپ نبی نہیں تھے تب بھی سارے لوگ مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا مکہ میں رہتے ہو، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد تم ہمارے بتوں کو تو لات مانا دوسرا کو تم سجدہ نہیں کرتے۔
بلکہ آپ کو صادق اور امین کا لقب ملتا ہے. ان کو یہ کوئی پرابلم نہیں تھا اس میں کہ آپ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے, تو کوئی ریئیکشن نہیں تھا. ریئیکشن کب شروع ہوا؟ جب آپ نے پیغام دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہاں سے پھر سارا ریئیکشن شروع ہوتا ہے. تو میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ ماسٹر کو جیتا کس طرح سے جاتا ہے, اس کی مثال اور اس کا ماسٹر کی اخلاق میں چھپی ہوئی. آپ نے فرمایا کہ مجھے اخلاق انما اتم مکارم الاخلاق انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق, مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کو اعلیٰ درجے پر پہنچاؤں. الصادق الامین وہ لوگ ان کو کہتے تھے. اور پھر آپ نے ایسا نہیں ہوا کہ جب دشمنی ان سے ہوئی تو آپ مشہور ہے کہ جب ہجرت کر کے آپ جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر, تو اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور ان سے کہا کہ مکہ والوں کی کچھ امانتیں ہمارے پاس ہیں. دیکھیے 13 سال کے اندر ان سے بہت دشمنیاں ہو گئی تھی, بہت لوگ ناراض تھے, لیکن اتنا بھروسہ ان کو ضرور تھا کہ ہم اپنی امانت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھیں گے تو اس کے اندر خیانت نہیں. اور آپ جب نکلے ہیں تو حضرت علی کو سلایا بستر کے اوپر اور کہا کہ تم صبح اٹھنا اور اس تمام لوگوں کی یہ جو امانت ہمارے پاس ہے اس کو واپس کر. اب دیکھیے کیا ایٹیٹیوڈ ہے, کیا ہے. آپ دیکھیے کون اس کے سامنے ٹک سکے گا. حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے سب سے اچھی نیند اس رات آئی جس رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سویا تھا. باہر سارے لوگ تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ ابھی نکلیں گے اور ہم ان کو مار دیں گے, کاٹ دیں گے. کہتے ہیں سب سے اچھی نیند آئی کیونکہ مجھے یقین تھا اس بات پر, جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سو جاؤ, صبح تم کو امانتیں واپس کرنا ہے, تو میں ضرور ان کی امانتیں واپس کروں, اس سے پہلے مجھے موت نہیں آئی. اب دیکھیے یہ یقین کی وہ کیفیت ہوتی ہے. اور پھر آپ اٹھے صبح اور صبح میں سارے لوگوں کے امانتیں واپس. تو یہ ہے سچ بولنا, امانت داری, وعدہ خلافی نہ کرنا, یہ ویلیوز ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ یہ جو ویلیوز ہیں جو قوموں کو جیتنے والے ویلیوز ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا نا, ہمدردی, محبت, یہ ساری چیزیں یہ جیتنے والے ویلیوز ہیں. کہیں ہم اپنے اوپر اگر آپ غور کریں تو کہیں نہ کہیں یہ ویلیوز کا فقدان ہم کو اپنے اندر نظر آتا ہے. اور دوسری قومیں کمپیریٹیولی ہم سے اس معاملے میں ذرا آگے بڑھی بھی نظر آتی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اسی لیے اس مہم کے اندر یہ بھی چاہا گیا کہ ہم بجائے اس کے کہ ڈکلیئر کریں آئلہ محمد, اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کیجیے, وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کیجیے, وہ سیرت اپنے اندر پیدا کیجیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس کے بعد جیسے میں نے اس کے نفرت کے بدلے محبت, ظلم کے بدلے صبر, اور مخلوق کی خدمت, اور عام کمزور طبقات جو سماج کے جو یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, ان کے لیے مدد کرنا. آپ سب نے فرمایا کہ یتیموں اور مسکینوں کے لیے کام کرنے والا راہ اللہ کے راہ میں, جیسے جہاد کے اندر, جہاد میں جیسے اتنا ہی اجر اس کو مل رہا ہے. تو آپ دیکھیے کیا ویلیوز ہیں اور کیا ویلیوز آج ہمارے پاس آ گئی ہے. تو کسی نے کہا کہ ہیومینٹی, انسانیت کی جو بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہیومینٹی از ہیومن ریس اینڈ the quality that makes us human is such as ability to love, محبت کرنا, have compassion, رحم دلی, be creative, not cruel, لوگوں کے ساتھ میں تو شروع ہوگی اور اس طرح سے بات نہیں کرنا, سختی نہیں, مزاج کی نرمی, اور ایکٹ آف کائنڈنس, یعنی محبت اور رحمت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا, اسپیشلی ان ٹائمس آف ہارڈشپ, جب لوگ پریشان حال ہو اس وقت رحم دلی دکھانا. یہ ہے سب چیز. اللہ کی ذات, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں, تحت ماتا و سمندر ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. اس میسج کو ہم کو لے کر کے اٹھنا ہوگا میرے محترم بھائیوں. جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ جانتے ہیں رحم جس کو کہتے ہیں, کمپیشن, اس کے اوپر بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کی بڑی میجر کوالٹیز میں سے من لم یرحم لا یرحم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ امام حسین, حسن حسین کو لے رہے ہیں اور ان کا بوسہ آپ لے رہے ہیں, چھوٹا بچے سے اٹھا کر کے گودی میں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے 10 بچے ہیں, لیکن ابھی تک میرا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی بچے کو اٹھایا اور اپنے گود میں لے کر اس کا بوسہ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا دل سخت ہو جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں. من لم یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آپ کو اگر اس وقت
سارے اگر آپ کو رحمت للعالمین بن کر کے سماج کے خیر کے لیے آپ رحم کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب سارے لوگ آپ سے محبت کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی ویسے رحمت کا معاملہ کریں گے. رحم کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ رحمت کیا ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انسانوں کی کریشن کی تو رحم کو پیدا کیا. یہ رحم وہی ہے جو مادر رحم میں ہم جو ماں کے پیٹ میں جیسے ہم 9 مہینے گزار کر کے آئے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ساری چیزیں وہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں. ماں کے پیٹ میں ساری چیزیں مل رہی ہیں وہاں پہ کوئی چیز کی پرابلم نہیں. اگر بیمار پڑتا ہے بچہ وہ اچھا ہو جاتا ہے. کھانا پینا ہر چیز پروٹیکشن ساری چیزیں اس کو ماں کے پیٹ میں. سینس آف سیکورٹی یہ ہے رحم. اور اسی رحم کا مظہر یہ رحمت ہے. اللہ کی رحمت اس کے بارے میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے. ایک ماں ہم کو یہاں پر ملی دنیا میں, اس کی ممتا, اس کی محبت, اس کی رحمت ہم دیکھتے ہیں کیسی رحمت ہے. لیکن آپ دیکھیے قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو جب سوال جواب ہوں گے تو وہاں پوچھا جائے گا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. ایک شخص کو بتایا جائے گا روایت کے اندر آتا. تو کسی نے کہا کہ اس قبر کو چاک کر کے ان کو بتایا جائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تم کیا کہتے. وہاں سے جب سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا آغاز ہوگا. میرے محترم بھائیو اس بات کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے. اور پھر وہاں سے لے کر کے میدان حشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. لوگ حوض کوثر پر جب لوگ پیاسے ہوں گے پانی پینے کو نہیں مل رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلائیں گے. لیکن وہاں پر یہ بات کیا تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے اور وہ آ کر کے پانی پینا چاہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے قریب آنا چاہیں گے لیکن فرشتے ان کو لکڑیوں سے مار مار کر ہٹا رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. ایسے بھی لوگ ہوں گے امت اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں امت کے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا حال ہوا. کیوں؟ کیونکہ جو اسوہ, جو نمونہ, جو آدرش جو چاہا گیا تھا وہ اس کو انہوں نے اپنایا نہیں. تو محترم حضرات یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لحاظ سے رکھی کہ آج ساری دنیا پیاسی ہے ان ویلیوز کی. انسان بہت سیلفش بن چکا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے چیزیں اور ہر چیز پیسے کے لیے جو بھی کام کریں گے جو بھی کچھ ہوگا سب چیز پیسے کے اوپر آ کر کے ڈیپینڈ ہوگی. ایسے ان حالات کے اندر اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے سچے وارث اور امین بن جائیں, سیرت سے وہ ساری روشنیاں وہ سارے گوشے ہم اپنے لیے حاصل کریں. آپ دیکھیے اچانک ایک بات یاد آ رہی کہ ہم تعلیم کے اوپر بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیے کیا سوچ تھی تعلیم کے سلسلے میں. جب بدر کی جنگ ہوئی تو لا کر کے ان کے بدر کے جو قیدی تھے ان کو باندھ دیا گیا مسجد کے ستونوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سو کو کچھ کو فدیہ دے کر چھوڑا, کچھ کو کہا کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا, تقریباً سب کو معاف کر دیا. لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہوں نے کہا ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو ان کو ہم آزاد کریں. آپ دیکھیں کیا ڈائنامک سوچ. کوئی سوچ سکتا ہے کہ بدترین دشمن اور اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا اسے سکھا رہے. تو یہ وہ ڈائمینشن سے سیرت کے یہ وہ گوشے ہیں. آپ دیکھیے کہ خاص کر کے جو معاملہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے معاملے کے اندر عام طور پر ان کے رائٹس دینے کے معاملے میں بڑا کمزور ہے. جو ویسٹرن کے بڑے بڑے اسکالرس ہیں انہوں نے جو اسٹڈی کی انہوں نے کہا کہ اسلام خواتین کی آزادی کی تحریک, خواتین کو کیا رائٹس دی. آج بھی ہمارے پاس میں ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کو دیکھ کر کے مار دیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے استری بھرن ہتیا ہوتی ہے, کون ہے بچی ہے مار دو اس کو. اس زمانے میں ایسے کوئی حالات نہیں تھے, یہ کوئی کانٹرسیپٹیو پلز اور یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھی. تو اس وقت وہ لوگ کیا کرتے, خود بدماش ہوتے, عیاشیاں کرتے, لیکن اپنے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو تو ان کو احساس ہوتا کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا تو بولتے کہ اس کو مار دینا ہی بہتر ہے. ایک واقعہ ایک صحابی نے سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے, مجلس تمام صحابی موجود تھے. ایک شخص جہالت کے قصے چھڑے, کچھ باتیں ادھر ادھر کی ہونے لگی تو ایک شخص نے اس پر ایسی ذکر نکلا تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بھی بہت بڑا گناہ ہوا, اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ ایسی مجھے ایک بیٹی پیدا ہو. اب ہم دونوں نے طے کرا بیوی نے اور میں نے کہ اپنے کو تو اس کو بچی کو مار دینا,
لیکن کیا ہوا کہ میں کچھ کام میں لگ گیا, کچھ باہر چلا گیا, تو بچی اچھی خاصی بڑی ہو گئی. اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں بچی کو مارنے کے لیے لے کر اور کدال مٹی کھودنے کے لیے کدال وغیرہ ہاتھ میں لی اور وہاں جا کر کے گڈھا کرنے لگا. تو بچی جب وہ مٹی اڑتی تھی تو وہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے بال صاف کرتی. دیکھیے کیسے انسانیت کے اوپر احسانات ہے. اور کہا کہ جب میں نے اس کو دفن کیا تو اس کی انگلی ایسی پکڑی ہوئی رکھی تھی اس نے, اور بہت مشکل سے میں نے وہ انگلی چھوڑا. ہم تصور نہیں کر سکتے اس وقت جو دنیا کی جو کیفیت ہے, ایسی ہی کیفیت آج ہے میرے محترم. یہاں پر ستی کی پرتھا تھی. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ شوہر مر جائے تو بچی کو اس کے ساتھ میں دفن جلا دیا جاتا. کتنے بڑے احسانات ہیں, آپ تصور تو کیجیے. یہ سارا علم آپ کے پاس میں ہے, لیکن ہم جس چیزوں میں لگ گئے بہت افسوس ہوتا ہے. تو ستی کی پرتھا یہاں پر آپ کے پاس میں تھی. اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ ہنڈا, آج بھی رپورٹ آتی ہے کہ ہر 1 گھنٹے میں ایک بچی, ہماری ایک بیٹی یہ ہنڈا کا شکار ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب چیزوں کو ناجائز قرار دیا, جائز لینے کو دینے کو, وہ ساری چیزوں. آپ دیکھیے کیسے احسانات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین اسی لیے قرآن میں آیت نازل ہوئی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ گاڑی ہوئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں ماری. اس کو حق دیا جینے کا, اس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا. مدینہ میں 100% لٹریسی اچیو کی. آج بھی ہماری بیٹیاں پڑھ نہیں رہی ہیں, بہت ساری بچیاں ابھی بھی تعلیم سے محروم ہیں. اللہ کے رسول نے اس زمانے میں بچیوں کو تعلیم کی وہ اس سے بڑھایا. پھر آپ خود جانتے ہیں کہ آپ نے تجارت جو کی ہے, آپ نے آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ نے کہا کہ میں احسان تمام لوگوں کا ادا کیا لیکن کچھ کا نہیں ادا کر سکا. حضرت ابو بکر اور حضرت خدیجہ, ان کا وہ مال تھا جس کی وجہ سے ان کو ساری چیزیں ملی. پھر آپ نے اس کو شوہر کے چننے کا حق دیا بچی کو اپنے پسند سے. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ جب گواہ آتے ہیں, وکیل صاحب آتے ہیں, کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ نکاح منظور ہے کہ نہیں. جیسے مرد کو پوچھا جاتا ہے, لڑکی کو بھی پوچھا جاتا ہے. یہ کوئی تصور نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس تو تصور یہ تھا کہ چھوٹے پنے میں بچپن میں بال وواہ ہو جاتے تھے. یعنی ایک تو 6 مہینے کی بچی ہے, 1 سال بھر کی بچی ہے, 2 سال کی اور 5 سال کا دولہا ہے, دونوں کی شادی ہو گئی. اب اس کے بعد میں وہ شوہر مر گیا, بچہ مر گیا 7-8 سال کی عمر. اب یہ بال ودوا ہے. اب یہ زندگی بھر منوس سمجھی جائے گی. اس کے بال نکالے جائیں گے, سفید کپڑے, کسی خوشی کے فنکشن میں وہ شریک نہیں ہو سکے گی, کہیں بھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا. ہزاروں خواتین نے, لاکھوں خواتین نے اس کیفیت میں زندگی گزاری. آپ کو معلوم, یہ جو رائٹ دیا اللہ کے رسول نے, پراپرٹی میں حق دیا, اپنے بہنوں کے پراپرٹی, بھائی کے پراپرٹی میں, باپ کے پراپرٹی میں, شوہر کے پراپرٹی میں. یہاں پر جب پہلی بار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کوشش کی وہ رائٹ دینے کی تو ہنگامہ مچایا گیا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہندو کوڈ بھی, یہ تم یہ کیا لا رہے ہو, اور اس کے ذریعے سے تم ہمارے عورتوں کو حق دے رہے ہو. اس کے خلاف میں ایجوکیشن ہوئی, لیکن وہ رائٹ 1953, 51, 52 میں وہ رائٹ بھارت میں عورتوں کو ملا. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو وہ دیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہونے دیجیے یا یہ ساری چیزیں ہونے دیجیے, اتنی ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو زندہ رہنے کا خواتین کو حق دیا, اور ان کو ایک شاندار ڈریس دیا, ایک ڈریس کوڈ ایسا دیا جس سے ان کی حفاظت ہو سکے اور ان کے اندر ایک سینس آف سیکیورٹی پیدا ہو. یہ ساری چیزیں ہیں, اور عین دنیا اس کے اگینسٹ میں جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں, کیونکہ ہم اس معاشرے کو پیش نہیں کر سکتے. بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کے سامنے جو اسلام آئے گا تو ان کے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ بنو امیہ, بنو عباس کی حکومت آئے گی, یا اس کے بعد جو اچھے برے ظالم بادشاہ آئے تھے اور ان کا جو ظلم و ستم تھا, ان کو لگتا ہے ایسی حکومت آئے گی. یا پھر آج آتے آتے ہم جب ماڈل نہیں پیش کر سکے تو لوگوں کو لگا کہ وہ طالبانی قسم کی حکومت آئے گی, جہاں پر ایک مسلک کی پیروی ہو رہی ہے اور ایک ریجیڈیٹی ان کے اندر ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے کسی کی بات. ایک صاحب نے کہا کہ ہم ایک گورنمنٹ ڈیلیگیشن میں گئے افغانستان میں ان سے ملنے کے لیے, تو وہاں پر جو گورنمنٹ لیول کے اوپر جو مسجد تھی تو وہاں پر وہ ہنگامہ ہوا. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا تھی, اس کی انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ کچھ اہل حدیث شیعہ حضرات, اہل حدیث مسلک کے لوگ آئے اور انہوں نے یہ بات کہی ان سے کہ تم یہاں پہ رفع یدین نہیں کرو گے, ہم جیسے نماز پڑھتے ایسی نماز پڑھو.
آپ دیکھیے یہ ریجیڈیٹی ہوتی ہے، دین کا یہ مزاج نہیں ہے. اگر آپ ایک مسلک کی حکومت قائم کریں گے تو ایسی پرابلم ہوں گے. لوگ ڈر رہے ہیں کہ صاحب کہاں ہے وہ نمونہ، کہاں ہے وہ سیمپل، اور کہاں ہے وہ اسلام. یہ اسلام ہے میرے محترم بھائیوں جو آپ کو پیش کرنا ہوگا. ہم کہیں نہ کہیں کمزور پڑ رہے ہیں یہ پیش کرنے کے اندر. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کمپٹیشن، اور پھر اس کے اندر 90% بھی مارک لانے کے بعد میں بھی بولتے کہ نہیں ابھی کم ہے، ابھی اور کچھ ہونا تھا. اور جو بچے زندگی لگا دے رہے ہیں، زندگی لگا دیتے، سارے سوشل سے کٹ جاتے اور وہ پوری زندگی اس میں لگا دیتے، اور باقی ان کا اگر ایڈمیشن نہیں ہوا تو کیا بیتی ہے ان کے اوپر. ابھی رپورٹ آ رہی ہے، NCRB کی رپورٹ ہے، یہ نیشنل کرائم بیورو کی رپورٹ ہے انڈین گورنمنٹ کی. 1,70,924 ناگرکوں نے آتم ہتیا کی. بڑی تعداد اس میں اسٹوڈنٹس کی ہے اور بڑی تعداد اس میں کسانوں. اسٹوڈنٹس کی تعداد کی میں نے آپ کو وجہ بتائی. یہ کمپٹیشن، کٹ تھرول کمپٹیشن، اور لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں لوگ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایڈمیشن مل گیا، ہزاروں لاکھوں روپے بھر دیے، بچہ پاس نہیں ہو رہا، کیا کرے گا وہ بچہ؟ اس کے بعد آپشن کیا ہے؟ بولتا ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ آپشن. اور ایسا ہی معاملہ ہمارے پاس کسانوں کا ہے. بیاج سے پیسے لیے ادھر ادھر سے، اب وہ بیاج بڑھ گیا، اب وہ مانگنے والے اس کو تنگ کر رہے ہیں کہ صاحب کچھ بھی ہوگا. 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ. ابھی 3 مہینے میں، پچھلے 3 مہینے میں مراٹھواڑہ اور ودربھا میں ملا کے 700 کسانوں نے آتم ہتیا کی. دیکھیے عجیب بات ہے، ہم کوئی آلٹرنیٹ اس کو نہیں دے سکے. اللہ رسول نے اس وقت بیاج سے اس پورے سسٹم کو ختم کیا، پورا سودی نظام ختم کیا. شراب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بڑا ایشو ہے. اب تو ہے ہمارے اندر، ہمارے محلوں کے اندر ڈرگز آ گئے. کیا ہم بات کریں اور کیا ہم مثال پیش کریں. ڈرگز ہمارے محلوں کے اندر ہے. شراب کو آپ نے سسٹمیٹک طریقے سے بین کیا، ایک دم اس کو پابندی نہیں لگے. 3 اسٹیجز میں آپ جانتے ہیں. اور ایک وقت آیا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بھری، لوگوں نے پھینک دیا لا کر. آج بھی جو بچے آتے ہیں، جو ملتے ہیں، یہ ہمارے برادر میں وطن کے اندر کہتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے والد بہت اچھے ہیں، پیرنٹس بہت اچھے ہیں، لیکن جب رات میں شراب پی کے آنے کے بعد میں کیا کریں گے اس کی کوئی گارنٹی. شیطان بن جاتا ہے انسان، ام الخبائث کا. اللہ کے رسول نے اس کو سسٹمیٹک طریقے سے وہ اس کو ختم کیا. پھر آپ دیکھیے کہ جو ریپ کیسز ہیں ہمارے ملک عزیز کے اندر، کتنا بڑا ایشو ہے یہ. آپ جان رہے ہیں کہ روز کا تماشا ہو گیا. اب تو اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں محسوس. ایک بچی پر، ایک خاتون پر کیا گزر رہی. انہوں نے کہا کہ پچھلے 2022 کے NCRB کی رپورٹ ہے 31,516 ریپ ہوئے. ہر 17 منٹ کو ایک ریپ ہوتا ہے. اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 100 جگہ ریپ ہوتے ہیں تو ایک آدھ خاتون ہمت کر کے پولیس میں رپورٹ کراتی ہے، بدنامی ہوتی ہے. اور ایک آدھ خاتون، اب اندازہ کیجیے کتنا اس کو ملٹیپل اس کا ایفیکٹ ہوگا. اور پھر اس جو ہوتا ہے اس میں کنوکشن ریٹ نیچے کے کورٹ میں 25% اور اوپر کے کورٹ میں 5 سے 10%، تقریباً لوگ چھوٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پاکیزہ معاشرہ وہاں پر پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنے نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. آپ نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور وہ جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے. تو محترم بھائیوں، یہ ہے، یہ سارا یہ کرائم، یہ سارے آپ کے سماج کے اطراف کے ایشوز ہیں. یہ سارے ایشوز ہیں جو آپ کے اطراف میں ہیں اور جن کو آپ بہت اچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر اور کئی مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہے. ایک رپورٹ اس کے اوپر بھی آئی. ہم چاہتے کہ صاحب ہمارے بچے پڑھیں، آگے لکھ کے پڑھیں، لیکن کیا ہے کہ جو پریشر ہوتا ہے اس کو بھی تو آپ دیکھیے کہ پڑھنے میں MBBS کرنے میں ہزاروں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. پھر ایک دواخانہ ڈالے، پھر ایک ڈسپنسری ڈالے. تو انہوں نے کہا کہ WHO کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ آن این ایوریج 10 سے 15% سیزیرین ڈیلیوریاں ہوتی ہیں، یہ کامن ہے. لیکن بھارت کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 45 سے 50% سیزرین ڈیلیوری. ضرورت نہیں ہے کہ وہ بولتا ایسا ہو گیا، نال گلے میں آ کے ایسا ہو گیا کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہی گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہے، سرکاری جو ہاسپٹل ہے، وہاں پر یہ تعداد 15 سے 18% کے بیچ. تو آپ دیکھیے یہ سارے چیزیں، یہ جو پورا ایک انسان کے اندر ایک معاشی حیوان بن گیا. اس کو بس چاہیے بس مجھے کسی طریقے سے بائی ہوک اور بائی کرو مجھے پیسہ ملے. ہر ایک کی بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے. ہم بچوں کو ایڈمیشن کراتے اسکول میں، یہ جا کر کے دنیا بھی تعلیم حاصل کرے. 8 سال 10 سال 20 سال زندگی کے 25 سال 30 سال لگا کر کے لیے جو یہاں کی زندگی ہے 60-70 سال کی اس کی.
لیکن جو اصل زندگی ہے، جو لازوال زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے، اس کی جو کوٹائی ہے، اس کی طرف سے ہمارا کتنی کیا ہے ہماری پیٹ سے؟ آپ دیکھیے، تو یہی بات کہی گئی. میں آپ کو اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے آخری حصے پر آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادی ہے، اس کو قرآن نے واضح کیا. سورہ اعراف، فالذین آمنوا بہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. آپ پر ایمان لانا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس انداز میں کیا ویسے ہی آپ کریں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہوں کہ عشق کیا. محبت سے کچھ نہیں، اس سے آگے کا ہے یہ عشق، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور یہ اتباع کا بھی تقاضا ہے. عزروہ، عشق کیا. آپ جانتے ہیں مشہور شعر علامہ نے کہا کہ بے قدر پوچھ پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام. عقل ابھی سوچ رہی ہے کہ خود ہی ماروں کہ نہیں ماروں، جاؤں کہ نہیں جاؤں. یہ عشق ہوتا ہے کہ خباب بن ارد آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کہتا ہے کہ اگر کیا چاہتا کہ تیرے جگہ پر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو تجھے کیسا محسوس ہوتا. انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی تکلیف ہو، ان کو کاٹا بھی چوبے، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس سے پہلے میں ختم کر دیا جاؤں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی محبت ہے نا، یہ انگارے ہے، لیٹ جائے اس کو. روایت میں آتا ہے کہ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ لیٹ گئے اس انگاروں کے، لیٹ گئے. یہ ہے محبت. ہم سے تو کون سا تقاضا کیا جائے؟ یہ محبت ہے. اور لکھا سیرت نگاروں نے کہ ان کی پیٹھ کی چربی پگھلی اور اس سے وہ انگارے بجھے. آپ اندازہ کیجیے، یہ محبت کا تقاضا ہے. تو خاک میں ملا راج میں جب عشق بنے تب کام چلے. یہ ہے وہ اصل چیز. ان خام دلوں کے اسر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. تو تقاضا کیا سامنے آ رہا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، ان سے محبت، ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا. چاہے کیسے ہی حالات ہو، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم سود نہیں لیں گے، ہم یہ دنیا کے کتے ہم نہیں بنیں گے. چاہے کچھ بھی ہو، تھوڑا سا کاٹ کسر کرنا پڑے، ذرا آدھی پیٹ رہنا پڑے، یہ کیفیت پیدا کرنا اپنے اندر. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یہ سب سے اہم چیز ہے جو آج امت بھول چکی. یہ نصروہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی مدد کرنا. اللہ کے رسول کی مدد کس بات میں ہے؟ تو اللہ کے رسول کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ سارے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل ان کے ساتھ ہے. لیکن جیسے صحابہ نے ان کی نصرت کی تھی اور اس دین کو غالب کیا تھا، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی نصرت ویسے کرو. اور اس دین کا جو پہلا حصہ تھا فیض، وہ غالب ہو گیا عرب پیننسولا میں. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پورے گلوبل لیول پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا، رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اب پورے گلوبل لیول پر یہ دین نافذ ہوگا. یہ 400 سال کی اندھیری رات اب ختم ہونے کو ہے، اب صبح طلوع ہونے کو ہے. اس سے پہلے یہ ساری قربانیاں ہیں، اس سے پہلے یہ سارے ہنگامے ہیں، اس سے پہلے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت پر حملے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی کی طرف ہیں. لوگ اس حوالے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں سب یہ ہے کیا. یہ جب کوئی کنٹروورسی کریٹ ہوتی لوگ سمجھنا چاہتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہتے، ان کے پاس میں ان تک پہنچنا، ان کو لے جا کر کے کتابیں دینا. کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنا. میں نے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں تو کرتے رہیے، پڑھیے لکھیے، دنیا میں اچھی پوزیشن ہو وہ بھی بنائیے، لیکن اس کے ساتھ جو مشن ہے اس لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ بنیے، اسپیکر بنیے، رائٹر بنیے، لوگوں کو اپنی بات بتائیے، لوگوں کا رائے عامہ تبدیل کیجیے. یہ آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے. اس مشن کے علمبردار بنیے. جو جماعت اس کے لیے کام کر رہی ہے، یہاں پر آپ کے پاس میں یہاں پر کام ہو رہا ہے، جماعت اسلامی آپ کے پاس یہاں کام کر رہی ہے، اس کو ساتھ دیجیے، اس کے ساتھ آئیے، جڑیے، اپنی صلاحیتیں لگائیے. یہ آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے، یہ تقاضا ہے. وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، اس کی اتباع اور اس کی پیروی کیجیے. وہ مشن جو آپ کو مطلوب ہے
اس کا لاہے عمل وہ قرآن بتائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب کیا ہے اور وہ کتاب انقلاب قرآن مجید ہے. آپ اس کے ساتھ جڑیں گے, آپ کے اندر وہ انقلابی سوچ پیدا ہوگی, ورنہ وہی جامع سوچ کے ساتھ آپ رہیں گے. ابھی تک لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قرآن کا پیغام کیا ہے. لوگوں نے کہا اپنے دور کے لیے تھا, اقامت دین ان کے دور کے لیے تھی. یہ ہے اصل پیغام. اس کام کو لے کر کے آپ میں سے ہر ایک کو اٹھنا ہوگا. میں آپ سے عرض کروں, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ چند لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ آپ کے قول سے اور آپ کے عمل سے ایک میسج اس کا جانا چاہیے. یہ جو مہم پوری منائی جا رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے پیغمبر. آپ صرف مسلمانوں کی طرف نہیں بھیجے گئے. وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے, ان تک کے جا کر کے دین کا پیغام پہنچانا. یہ حالات ویسے تو نہیں ہے جیسے 13 سال مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو چیر دیا گیا, آپ اونٹ سے باندھ اور گھوڑوں سے باندھ کر کے جسم کو چیر دیا گیا, گلے میں پٹے ڈال کر کے کھینچے گئے. سارے چیزیں اگر ہوتی بھی ہے تو ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کریں. دیکھیے یہ فلسطینی آپ کے سامنے اس بات کا نقشہ پیش کر دو کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اس لحاظ سے. یہ مصیبتیں آفتیں آتی ہیں, اس سے گھبرائیے نہیں, اس سے پریشان مت ہوئیے. یہ سارے جو سوشل میڈیا پہ پرچار چلتا ہے یہ کرتے رہیں گے لوگ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو. میں نے آپ سے عرض کیا, قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیراً. روشن چراغ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سراج منیر ہیں. قرآن نے کہا مشرکین کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ اپنے منہ کے پھوکوں سے اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کو غالب کرتے رہے گا. یہ جو اندھیری رات ہے یہ ختم ہوگی. جو تم دیکھ رہے ہو ظلم و ستم, جس پورے ایک بڑے لیول کے اوپر, گلوبل لیول کے اوپر جو ظلم ہے, یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو, یہ سب چیزیں ختم ہوگی. لیکن اگر اس میں آپ کا حصہ لگ جاتا تو یہ سب سے اہم چیز ہے. تو مایوس مت ہوئیے حالات سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے طاقت حاصل کیجیے, قوت حاصل کیجیے. اللہ کے رسول کبھی مایوس نہیں ہوئے. جب کوئی میسج, جب کوئی دور دور تک اندازہ بھی نہیں تھا کہ دین غالب ہوگا یا یہ دین وہاں تک لوگوں تک پہنچ سکے گا یا نہیں, اس وقت بھی آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں ایک خاتون سنا سے حضرت موت کا سفر کرے گی, سونا اچھالتی بھی جائے. اس وقت لوگوں سے کہا کہ جو کلمہ میں لایا ہوں اس کو قبول کرو, سارا عرب تمہارے انڈر میں ہوگا, سارا عجب تم کو ٹیکس دے گا. اور پھر جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں بالکل ایسی کیفیت ہے کہ لوگوں نے کہا کہ وہاں سے گویا کہ چھوڑنا پڑا اپنا ملک. کیا کیفیت میں ہوگی, اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور سراقہ بن جاشم آتا ہے اور ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو کہا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں قیصر اور کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. وقت سپر پاور کولیپس ہو رہی ہے. قیصر اور کسریٰ اس وقت کا امریکہ, رشیا اور چائنا ہے, آپ اندازہ کیجیے اس وقت کا. اور اللہ کے رسول نے ان کو سنا ہے. تو کہتے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ اور جب کبھی بیمار پڑتے تو لوگ جا کر کے ان کو پوچھتے کیسی طبیعت ہے کیا ہے, تو کہتے میں مروں گا نہیں کیونکہ ابھی بھی پیشنٹ کوئی باقی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں قیصر اور کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور وہ وقت آیا کہ وہ جب دونوں وہ ملک فتح کیے گئے اور پورا وہ رومن ایمپائر ختم کیا گیا, وہ کنگن وہاں سے لائے گئے. اور وہ کنگن لا کر کے جو انہوں نے کہا کہ بلاؤ کسریٰ, بلاؤ سراقہ, اور ان کو وہ کنگن دینا. آپ کے آنکھوں میں آنسو. یہ ہے اللہ کے رسول نے پیشن گوئی دے کر دی ہے, بتا دیا ہے کیا یہ دین غالب ہو کر رہے. اور آخری بات, اسلام کے اندر پازیٹیو اوپینین آ رہا ہے. اپنے ملک عزیز میں یہ کام آپ کو اور مجھے کرنا ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بس آپ سے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہم منائی جا رہی ہے, دیکھیے مہم تو 8-15 دن کی ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا کہ جو غلط باتیں آ رہی ہیں اس کے مقابلے میں آپ کچھ اچھی چیزیں شیئر کریں. ابھی بہت سارے پوسٹ کیجیے, ایکس پہ اکاؤنٹ بنائیے, فیس بک پر جائیے, بیٹھیے, شیئر کیجیے. بڑے پیمانے کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کیمپین کے ذریعے سے ہمارے برادران وطن تک
सोशल मीडिया के जरिए से ये पैगाम पहुंचे और उसी की एक कड़ी थी कि आप रात को आज यहाँ पर आपको बुलाया गया और इस हवाले से मैंने आपके सामने बात रखी। आइए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही मायने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क अता फरमाए, उनकी इत्तिबा और उनकी इताअत और उनकी पैरवी करने वाला हमको बना दे, दुनिया में हमको उनके नक्शे कदम पर चलाए और आखिरत में हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत के फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।